دنیا میں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، دنیا میں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن حکیم اور علوم نبوت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں مستقبل میں آنے والے دوروں کے لیے، ہر زمانے کے لیے اس دین کی بنیاد پر کامیابی کے وعدے فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے دین پر چلو گے، اس علم پر عمل کرو گے، میرے نبی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، میرے نبی کے کام میں شامل ہو جاؤ گے، میرے نبی کے پروگرام کو سیکھ اور سمجھ جاؤ گے تو تمہارا رخ درست ہو جائے گا۔ اس لیے آج امت بکھری ہوئی ہے، ذہنی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی ہر طبقہ ہمارا بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، الگ الگ ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ ذہنی طور پر جو لوگ منتشر الخیال ہوں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تمام ذہنی انتشاروں کو ختم کر دینا۔ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی ذات کو اپنے دل و دماغ میں وہ بٹھا لیتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کی ذہنی پریشان خیالی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہے وہ کیوں ذہنی طور پر پریشان ہوگا کہ میرا اللہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اسے پتہ ہے جس خدا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کائناتوں کا مالک ہے، جس خدا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا میں سلسلہ انبیاء کو بھیجنے والا ہے، جس خدا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا میں سارے علوم بھیجنے والا ہے۔ اب وہ کیوں مشکوک ہو ادھر ادھر دیکھے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے ذہن میں پریشانی کیوں آئے، خیال کیوں آئے، منتشر کیوں ہو، وہ مایوس کیوں ہو، وہ پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسے اپنے کامیابی کا 100% نہیں، 1000% یقین ہونا چاہیے کہ کام صحیح کرے، کام غلط نہ کرے، کام صحیح کرے، اور صحیح کام سیکھنے پڑتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے اسے صلاحیت دے کر بھیجا، ایسے نہیں بھیج دیا ہر انسان، ہر آدمی صلاحیت والا ہے، لیکن آج ہماری صلاحیتیں بکھری ہوئی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں یا آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ہر ایک کی صلاحیت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہر ایک مسلمان کی طاقت ایک مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آج 55 اسلامی ملک ہیں، آپ دیکھیں ان اسلامی ملکوں کی ساری قوتیں ایک دوسرے کے خلاف، دشمن کے ساتھ اکٹھے، یہ ظالموں کے ساتھ وہاں اکٹھے ہیں سارے، ان کے ساتھ اختلاف کوئی نہیں ہے، آپس میں سب کا اختلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں سارے اکٹھے ہیں، امریکہ کے ساتھ سارے عرب، پاکستان سمیت سارے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہیں، آپس میں سارے مختلف ہیں۔ افغانستان میں کون قتل کر رہا ہے، عراق میں کون قتل کر رہا ہے؟ انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف کھڑا کیا، یہاں کی ہندوستان کے مسلمان کو، یہاں کے وسائل کو خرچ کر کے انہوں نے ترکی کو توڑا اس دور میں، اور آج یہاں مسلمان ملکوں کو مسلمان ملکوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان مسلمان سے لڑے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ دعا کیا مانگی تھی؟
یا اللہ میری امت پر باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دے۔ ہماری جڑ نہیں اکھڑ سکتی، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ کر گئے، عرفات کے میدان میں بھی دعا مانگی، مزدلفہ میں بھی دعا مانگی، حجۃ الوداع میں، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ایک دفعہ پوری امت کو ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول، لیکن جب یہ قرآن کی خلاف ورزی کریں گے، جب یہ دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالیں گے، جب ان کے اعمال اور اخلاق بگڑیں گے، سزا تو ملے گی۔ اللہ کا سزا کا جزا کا قانون وہ سب کے لیے ایک ہے، وہ کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کے قانون، فطرت کے قانون سب کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے ہمارے قانون بدل جاتے ہیں، اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ جس وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، آج اگر مسلمان وہ غلط کام کریں گے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ قوم شعیب کم تولتی تھی، آج اگر دھوکہ دے کر چیز تھوڑی دی جائے اور پیسے پورے لیے جائیں، ناپ تول میں کمی کی جائے، آج اگر معاملات خراب ہو جائیں تو آج عذاب نہیں آئے گا۔ وہی عذاب آئے گا جو قوم شعیب پر آیا، قوم لوط پر جو عذاب آیا بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ آج اگر یہ امت بد اخلاق بن جائے تو ان پر وہ عذاب نہیں آئے گا۔ پچھلی قوموں نے تکبر کیا، اللہ کے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، ان کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، وہ نشے میں تھے، دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، خاندان کے نشے میں، حق بات قبول نہیں کرتے تھے، سچی بات قبول نہیں کی۔ قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ فرمایا جو لوگ بھی حق بات قبول نہیں کریں گے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کا قانون تمہاری وجہ سے نہیں بدلتا، وہ سب کے لیے وہی ہے، سزا کا قانون وہی رہے گا، قیامت تک وہی رہے گا، سزا کا قانون نہیں بدلتا۔ جو مجرم ہے، جو جرم کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ آج وقت ہے ہم اس سزا کے دور سے نکلیں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں سزا کے دور میں، گناہ کے دور میں، غلطیوں کے دور میں، بد اخلاقیوں کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر دین کا شعور پیدا ہو، اللہ کے نبیوں سے تعلق پیدا ہو، اللہ کے رسول کے علم سے تعلق پیدا ہو، ہماری بنیاد صحیح ہو جائے، ہمارے ذہن میں سچی باتیں آ جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا۔ آج آپ آئے ہیں، اس پر استقامت دکھائیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کامیابی کے اصول کیا ہیں؟ کامیابی کس قوم کو ملتی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، جنہوں نے یہ بات طے کر لی ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ اول سے لے کر آخر تک وہی ہے اور ہم اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ یہ اعلان کریں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں، استقامت دکھائیں، پھر ادھر ادھر نہ آئیں، ہلیں نہیں، ادھر ادھر ہلنا یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ جو ادھر ادھر ہل جاتا ہے وہ کامیاب نہیں رہتا، ناکام ہو جاتا ہے۔ اب کسی بزرگ نے واقعہ خوب لکھا کہ ایک درخت کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، ایک درخت کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، وہ نرم بھی ہے، وہ سایہ بھی دیتا ہے، وہ پتے بھی دیتا ہے، وہ پھل بھی دیتا ہے، وہ پھول بھی دیتا ہے، لیکن پھر اس سب کے باوجود اب جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو وہ اس کو کٹنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں کٹ جاتا ہے؟ یہ تو اس پر سزا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ سزا تجھے کیوں ملتی ہے کہ تجھے کاٹا جاتا ہے؟ کہتا ہے سزا اس لیے ملتی ہے، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر جھک جاتا ہوں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر جھک جاتا ہوں۔
اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہتا، جھکاؤ اختیار کرتا رہتا ہے۔ اب جو جھکاؤ اختیار کرتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں چنگیز خان جب وہ کسی شہر کو فتح کرتا تو وہ غداروں کو خریدتا تھا، اس علاقے کے لیڈر، سردار، وڈیرے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا، شہر فتح کر لیتا۔ فتح کرنے کے بعد پہلی مجلس فتح کی منعقد کرتا تو اس میں سارے غداروں کو، منافقوں کو بلا کر ان کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالتا، کانوں میں ان کے سیسا پگھلا کر ڈالتا اور ان کہتے ہیں ان کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا یہ تو ہمارے کام آئے تھے، انہوں نے کہا جو اپنی قوم کے نہیں ہیں وہ ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ ہم نے ان سے کام لے لیا، ان کو اب قتل کر دو، ختم کر دو۔ آج مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اپنے دین، اپنے وطن، اپنی قوم، اپنی نسل اور اپنے مذہب سے غداری کی بنیاد، کبھی ادھر جھک جاتے ہیں، کبھی ادھر جھک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے استقامت دکھاؤ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت 20 سال ہو گئے آپ کے پاس، تو میں نے تو آپ کے اندر ولایت والی، ولیوں والی کوئی نشانی نہیں دیکھی، بزرگوں والی، کہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا آپ اللہ کے بڑے ولی، بڑے اونچے لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے دوست، تو میں نے تو کوئی آپ کے اندر ولایت، اللہ کی دوستی کی نشانی نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا 20 سال 22 سال تو نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، تو نے پھر کیا دیکھا ہے؟ کبھی میری نماز جماعت کے ساتھ قضا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی اور کام خلاف شرع کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، خلاف شرع کام بھی کوئی نہیں کیا۔ آپ کی ظاہری طور پر نماز جماعت کے ساتھ بھی کبھی قضا نہیں ہوئی 22 سال میں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک آدمی 22 سال کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ جو صحیح کام ہے وہ مسلسل کرتے چلے جائیں، جو غلط کام ہے ایک کام بھی غلط ان سے سرزد نہ ہو، یہی تو استقامت ہے۔ اس لیے پھر اصول فرمایا الاستقامت فوق الکرامتی، استقامت کرامت سے زیادہ یہ اللہ کے ہاں، دین کے ہاں یہ ایک مقام رکھتی ہے کہ آج امت کے اندر استقامت نہیں رہی۔ ہم ایک کام صحیح کرتے ہیں تو 2 کام غلط کرتے ہیں، صحیح اور غلط کو رلا ملا دیا۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ جو دین کے صحیح کام ہے وہ کرنے ہیں، اور جو دین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو نہیں کرنا، اسی کا نام استقامت۔ آج مسلمانوں سے استقامت رخصت ہو گئی، اس لیے آج دشمن ہمیں استعمال کرتا ہے، شیطان ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمیں ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کے خلاف، اپنے وطن کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آج ہم دین کے خلاف، انسانوں کے خلاف، وطن کے خلاف آج ہم کیوں استعمال ہوں؟ یہ دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان پھر ان کو استعمال نہ کر سکے۔ حضرت عمر کو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر جس تو راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے پر نہیں آتا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنا رخ بدلیں۔ آج کا دور، آج کا شیطان وہ ہمیں ہمارے خلاف، ہمیں ہمارے وطن اور دین کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ یہ استقامت دکھانی ہے، یہ شعور پیدا کرنا ہے، یہ علم پیدا کرنا ہے ہم نے کہ ہم اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ آج پورے پاکستان میں سود کا نظام ہے، ہماری معیشت ساری حرام پر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو منع کرتا ہے، اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا امتحان لینے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے آ کر سوال کیا یہ بتائیں کہ اللہ تیر چلانے والا ہو، یہ ساری کائنات کمان بن جائے تو پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہوگا؟ کیسے بچیں گے؟ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ساری کائنات کمان ہے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا تو آسان کام ہے، فرمایا اللہ کے مقابلے میں نہ آؤ، اللہ کی سائیڈ لے لو۔ آج ہماری سائیڈ غلط ہو گئی ہے سب کی، ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔
اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کھڑے ہیں، عمر ابن الخطاب کے مقابلے میں کھڑے ہیں، عثمان ابن عفان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ کس کا کام کر رہے ہیں؟ آج ان سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے کاروبار کرنے سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ہمارے وطن کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہماری قوم کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہماری ملت کو فائدہ نہیں پہنچتا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، مظلوم کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ چند ظالموں کو۔ ان کی تجوریاں برتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا نوکر اور اپنا خادم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت کو، صحابہ اکرام کو یہ پروگرام دے دیا، لوگوں کو بتا دو اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ تمہاری سائیڈ بدلیں، تم اللہ کے مقابلے میں نہ ہو، اللہ کی حمایت میں آؤ، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں نہ ہو، ان کی سائیڈ میں آؤ۔ آج ہماری سائیڈ غلط ہو گئی، ہمارا فورم غلط ہو گیا، غلط پلیٹ فارم پر مسلمان کھڑے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ وہ حرام کام کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف کھڑے، جس کے نتیجے میں دشمن کو پتہ ہے ان کی آنے والی نسلیں، ہم ان کو گمراہ کر لیں گے، کیونکہ پروگرام تو ہمارا چلا رہے ہیں، یہ اپنی نسل کو کیسے بچائیں گے؟ آج مسلمانوں پر ذمہ داری آئے گا، اپنی بھی، اپنی نسلوں کی بھی، پوری امت کی، اپنے وطن کی۔ ہم نے ان کی سائٹ بدلنی ہے، ان کا ذہن بدلنا ہے، دین کی اہمیت دینی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت پیدا کرنی ہے، ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارہ تعلیمات شریعہ کو، مفتی صاحب کو، ان کی محنتوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو دوست ان سے متعلق ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، اس علاقے میں اپنے دوستوں کو بلائیں، انہیں دعوت دیں، تاکہ ہمارے اندر دین کا شعور پیدا ہو، شیطانوں کے مقابلے کی ہمت پیدا ہو، شیطانوں کو ناکام کرنے کا منصوبہ ہمارے پاس موجود ہو۔ آج کے دور میں ہم شیطانوں کو کیسے ناکام کریں گے، باطل کو کیسے ناکام کریں گے، ہر ظلم کو کیسے توڑیں گے، ہر برائی سے انسانوں کو کیسے نکالیں گے، اپنی نسلوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے، یہ ذمہ داری ہم پر۔ اس لیے آج یہ ذمہ داری پوری کریں گے، انشاءاللہ اگلا دور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، یہ کائنات بھی خوش ہوگی۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اصل لوگ ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ قرآن کہتا ہے سلام ہے نوح علیہ السلام کو، جو جھکے نہیں، سلام ہے۔ سلام علی ابراہیم، جو نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہم بنی اسرائیل کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ان میں گناہ نہیں پھیلنے دیں گے، ہم ان کی زندگی کو برباد نہیں ہونے دیں گے کہ فرعون ان کو استعمال کرے۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم تو سلام بھیج رہے ہیں، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور یہ قرآن کے جملے ان کی محنتوں کی یاد دلاتے رہیں گے۔ آج ہماری محنت قرآن کے ساتھ جڑ جائے، ہماری محنت درس حدیث کے ساتھ جڑ جائے، ہمارا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیا مفتی صاحب نے، یہ کتنا بڑا ہمارا اعزاز ہے۔ اللہ ہمیں اس عزت کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہمارے نسلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ہر باطل اثر ختم ہو جائے، قرآن کا نقش پیدا ہو، حدیث علم نبوت کا نقش پیدا ہو، رسول اللہ کے اخلاق کے آثار پیدا ہوں، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں۔ یہ 7 اعمال جو اس حدیث میں آپ نے سنے اور اللہ کی عرش کا سایہ مل جائے، اس سے بڑا اور کمال کیا ہے؟ اللہ تو انتظار میں ہے بندے کے، بندے کب تو میری طرف آئے گا، لیکن بندے کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے، ماں باپ انتظار نہیں کرتے، بچہ باہر گیا ہوا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں کب میرا بیٹا واپس لوٹے گا۔ اللہ بھی انتظار کرتے ہیں کب میرا بندہ واپس آئے گا، کب میرے سامنے سجدہ کرے گا، کب میرے سامنے رکوع کرے گا، کب یہ میرا نام لے گا، کب یہ میرا ذکر کرے گا، کب یہ میری حمد و ثنا کرے گا۔ اللہ بندے کی تعریف سن کر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، صرف بندوں کو نوازنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں۔
فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ جب اللہ کا نام لیتا ہے، یہ کتنے بڑے کمال کی بات ہے، جب اللہ کا نام لیں گے تو یہ نام لینا دنیا میں یہ بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کائناتوں پر حاوی ہو جاتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں۔ اب یہ آسمان پر عرش پر آواز پہنچ رہی ہے، عرش کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں صوت مألوف، آواز تو جانی پہچانی ہے، صوت نحیف، لیکن آواز بڑی کمزور ہے، بہت دور سے آ رہی ہے۔ نادا فی الظلمات، اندھیروں میں اللہ کو پکار رہے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے پیٹ میں، رات کی تاریکیوں میں، لیکن یونس علیہ السلام پر کوئی مایوسی نہیں۔ جس رب کو میں مانتا ہوں کہ سارے پردے ختم ہو جائیں گے، وہ مجھے واپس لا کر پھر کھڑا کر دے گا کامیابی اور ترقی کے راستے پر۔ آج تو ہم چلتے پھرتے ہوئے، آج ہم کیوں مایوس ہیں؟ امت کے مستقبل سے، قرآن کے مستقبل سے، دین کے مستقبل سے آج ہم اس کے لیے سوچیں کہ آ کر پوچھیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سوال کرے کہ میں آج کیا کر سکتا ہوں اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے قرآن کے لیے۔ آج ہر ایک کی ذمہ داری ہے، سوال کریں علماء سے، پوچھیں اپنے لوگوں سے جس پر بھی اعتماد رکھتے ہیں، آج میں کیا کام کروں جس سے میرا دین ترقی کرے گا، میں کون سا قدم اٹھاؤں جس سے میرا ملک ترقی کرے گا، میں کون سا کام کروں جس سے ان دنیا انسانیت میں پھر سے بلائی پیدا ہو۔ ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ نصیب فرمائے صراط مستقیم کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی کے دور سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستان کو، اور ہمیں ان بحرانوں سے، ان مصیبتوں سے، اس بے حیائی سے، اس بے روزگاری سے، اس تنگی کے ماحول سے میں نکالے۔ اور اب نکلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ نکالے گا، کیوں نکلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نکالے گا گمراہی سے۔ اس لیے ارادہ باندھیں کہ ہم اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، اس دور کو، اس زندگی کو، ظلم کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، گناہ کی زندگی، یہ غلط ہے۔ ہم اس سے نکلیں گے، ہم اللہ کی طرف سفر کریں گے، اللہ کے رسول کی طرف سفر کریں گے، ہم تو دین والے اخلاق کی طرف جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس کا راستہ نصیب فرمائے، ہماری عقلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ طاقت اور قوت بھر دے، ہم ہر وہ تدبیر کریں جس سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں، جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہوں، جس سے ہماری قبر بن جائے، جس سے میدان محشر میں اللہ کے پیغمبر ہم پر فخر کریں کہ میرے امتی آ رہے ہیں، یہ میرے لوگ آ رہے ہیں، یہ دنیا میں کردار ادا کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فخر کریں۔ اس لیے تو فرمایا رسول اللہ نے قیامت کے دن آؤ، اس حال میں آؤ کہ میں تم پر فخر کر سکوں۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔